پھر سے خلاصتاً فہرست: کھانا پینا، ہم بستر ہونا، استمنا کرنا یعنی اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی منی خارج ہو جان بوجھ کر۔ چوتھی چیز خدا، بند متعال، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بنسبت جھوٹی نسبت دینا۔ پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، غلیظ گرد و غبار کو حلق میں وارد کرنا۔ چھٹی چیز اذان صبح تک جان بوجھ کر حالت جنابت پہ باقی رہنا۔ ساتویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، عورت کا حالت حیض یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ آٹھویں چیز کسی سیال چیز سے، بہنے والے لکوڈ سے اینما یا حقنہ لینا۔ اور نویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ جان بوجھ کر آپ قے یا اومیٹنگ کریں۔ یہ 9 چیز مین ہیں، ان کو ذہن میں اگر ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بہت سی چیزوں کے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ مولانا اس سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوا، آپ خود اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے روزے کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں یا روزے کے لیے نقصان دہ ہیں یا روزے کے جو شرعی احکام ہیں۔ سوال مبطلات روزے کے حوالے سے کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کن کاموں کے انجام دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خوب آپ جب یہ پتہ آپ کو چل جائے گا کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو قطعاً جب ان کی ایک لسٹ، ایک فہرست آپ کے ذہن میں موجود ہوگی تو بہت سے موارد میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو کام ہیں وہ روزے کو باطل نہیں کرتے۔ تو 9 چیزوں کا ذکر رسالے میں توضیح المسائل میں ہوا ہے۔ اکثر یہی 9 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز کھانا اور پینا۔ سب جانتے ہیں کہ اصل روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ کھائیں اور نہ کھائیں نہ پئیں، کھانے پینے لگیں تو پھر روزہ کس چیز کا۔ تو خیر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دن میں ہم بستر ہونا۔ آج ہی ایک فون آیا تھا ہمارے نمبر پہ کہ مولانا اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریے، کیونکہ جو جوان ہیں وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتے، شرماتے ہیں۔ اب ایسے کہ بھائی ایک پیغام ہے پہنچ رہا ہے، جو بھی جہاں اپنے گھر پہ سن سکتا ہے، تو ان چیزوں پہ بھی کم و بیش معلومات جوانوں کو دینا ضروری ہے۔ دن میں ماہ مبارک رمضان میں دن میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہیں پر اس میں ایک دو سوال یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے مجبور کیا، مثلا شوہر نے زوجہ کو یا زوجہ نے شوہر کو مجبور کیا، تو اب اس میں کس کا روزہ باطل ہوگا؟ جو مجبور کر رہا ہے اس کا روزہ باطل ہے، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اگر وہ مجبور ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں دن میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ پھر یہیں پہ ایک سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہم بستری کیا اور منی خارج نہیں ہوئی تو اب ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے کہ کیا پھر بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ ہم بستری کرنا ہی روزے کو باطل کرتا ہے، خواہ منی خارج ہو یا خارج نہ ہو۔ تیسری چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے انہی مبطلات میں سے استمنا ہے، یعنی کوئی ایسا کام انسان کرے جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے، اسپرم خارج ہو جائے۔ ایسا کام اگر عمدن ماہ مبارک رمضان میں دن میں آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حرام کاموں سے گرچہ یہ کام بذات خود حرام ہے، سخت مذمت ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں اس کو انجام دیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، حرام نہیں ہے، معلومات نہیں ہے جوانوں کو، تو یہ کام حرام ہے۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی کرتا ہے تو اس کا یعنی اپنے کوئی بھی کام ایسی فلم دیکھ رہا ہے، ایسے موویز دیکھ رہا ہے، ایسا کوئی بھی کام کر رہا ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اس نے خود جان بوجھ کر اپنا اسپرم خارج کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز خدا بند متعال، پیغمبر اسلام، ائمہ طاہرین کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ اس کے مسائل پہلے بھی بیان کیے جا چکے، لیکن کیونکہ ہم ایک فہرست بتا رہے ہیں تو اس فہرست میں ان 9 چیزوں کا ذکر ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آپ خدا، رسول، اہل بیت کے نسبت اگر کوئی جھوٹی نسبت دیتے ہیں جو معصوم نے نہیں کہا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں۔ اب آج ہی ایک سوال پوچھا گیا کہ مولانا
ابھی جو کلاسیں چل رہی ہیں قرآن پر، احکام پر، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 آپشن آپ کو دے دیا جاتا ہے اور اس آپشن میں آپ کو جواب دینا ہوتا ہے کہ کون سا صحیح ہے، اور بعد میں پھر آپ کو انعام ملتا ہے، جائزہ ملتا ہے۔ تو یہ سوالات میں کبھی کبھی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ اس حدیث کو کس نے فرمایا، یہ قول کس کا ہے، ایک قول نقل کر دیا، مثال کے طور پہ کہ ماہ رمضان کا شروع جو ہے رحمت ہے، بیچ میں مغفرت ہے، آخری کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث کس سے ہے؟ انہوں نے آپشن دے دیا کہ یہ حدیث رسول اللہ سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، امام محمد باقر سے ہے، مولا علی سے ہے۔ اب یہ 4 حدیث میں ہر انسان اپنے اعتبار سے جواب دیتا ہے، کوئی کہتا ہے مولا علی نے کہا ہے، کوئی کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے، سب تو صحیح جواب نہیں دیتے۔ تو آیا یہ جواب دینا جو ہم سے پوچھا گیا ہے کوشچن 4 آپشن رکھ کے، یہ جواب دینا روزے کو باطل کر دے گا یا نہیں کر دے گا؟ تو اس میں یہی بیان ہوگا کہ جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال کا انداز کیا ہے، جو سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کا انداز کیا ہے۔ سوال میں یہ لکھا گیا ہے کہ کس امام نے فرمایا ہے، کیونکہ اس دن بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کی طرف نسبت دینا یا معصوم کی طرف نسبت دینا کہ امام نے فرمایا ہے، امام نے کہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام سے منقول ہے، امام سے نقل ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بھائی نقل ہوا ہے، اب صحیح نقل ہوا ہے، غلط نقل ہوا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ امام نے کہا ہے تو ایک نسبت ہو جاتی، تو اس لیے آپ اس کی توجہ رکھیں کہ اس میں جب سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے سوال کرنے والوں کو بھی اس دقت ہونی چاہیے کہ وہ ماہ رمضان میں بالخصوص یہ نہ لکھیں کہ یہ قول کس نے کہا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو کہاں سے پتہ کہ اس میں سے امام نے کہا ہے، کتنی ضعیف روایتیں۔ ہمیشہ کوشش کریں جب بھی کوئی روایت معصوم سے یا پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کہنے کی نسبت نہ دیں، یہ کہیں کہ یہ روایت کس سے منسوب ہے یا یہ روایت کس سے منقول ہے۔ کس سے منسوب ہے سب سے اچھا جملہ ہے، کس کی طرف منسوب ہے، اب پتہ نہیں نسبت صحیح ہے نہیں صحیح، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو معصوم سے منسوب ہونے کا کہنا یا منقول ہونے کا کہنا بہتر ہے تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا ہے تو قطعاً وہ حدیث ہونی چاہیے، معتبر حدیث ہونی چاہیے، تبھی آپ کا روزہ صحیح ہے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایسے سوالات جب بناتے ہیں تو وہاں پر منسوب کی نسبت منسوب کا لفظ استعمال کریں کہ یہ حدیث کس سے منسوب ہے، کس امام سے منسوب ہے۔ پھر آپشن دے دیں، اب کوئی غلط بھی بیان کرتا ہے تو اس کا روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا نسبت کے حوالے سے اور اہل بیت کی طرف کسی قول کے لیے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جو روزے کو باطل کرتی ہے۔ 5ویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے غلیظ گرد و غبار۔ اس کا بھی مسائل کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ ایک فہرست بتا رہے ہیں جو سوالوں میں آیا تھا، تو اس کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ غلیظ گرد و غبار کا اپنے حلق میں داخل کرنا وہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ 6ٹھی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ کہ آپ جان بوجھ کر حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہیں۔ اذان صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، جان بوجھ کر باقی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، یا خاتون ہیں اپنی پیریڈ سے پاک ہو چکی، انہیں غسل کر کے نماز اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یا کوئی خاتون ہے جو نفاس سے پاک ہو چکی ہیں۔ تو ان تمام حالتوں میں اگر کوئی جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، گرچہ اذان صبح کے بعد غسل کر لے، لیکن اذان صبح سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا، بیدار تھا، سو بھی نہیں رہا تھا کہ سویا رہ گیا ہو، تو ایسے عالم میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو جان بوجھ کر حالت جنابت میں یا حیض میں یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنے سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہیں پہ ایک سوال اور ہے جو پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ مولانا ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے روزہ رکھا، مثال کے طور پر شام میں 5 بجے 6 بجے افطار سے 1 گھنٹے پہلے خاتون کو پیریڈ آ گیا، تو اب یہ خاتون کیا کرے؟ اس کا روزہ صحیح ہے؟ پورے دن تو بیچاری بھوکی تھی۔ نہیں، اگر آ گیا ہے افطار سے کچھ لمحے بھی پہلے اگر آ گیا ہے تو اس دن کا روزہ آپ کا باطل شمار ہوگا، بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ 8ویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے اینما لینا۔ یہ بھی ایک علاج ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے۔ کوئی سیال چیز مادے کے ذریعے آپ اینما لیتے ہیں، حقنہ جسے لیتے ہیں، گرچہ یہ آج کل مبتلا بھی نہیں ہے لیکن بعض میڈیکل اس میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے،
تو اگر کوئی رودے کی، معدے کی یا آنتوں کی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے تو ایسی چیزوں سے جو سیال ہو یعنی بہنے والی ہوں، سوکھی چیز نہ ہو، اگر اینما یا حقنہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نویں چیز، جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، ایک مرتبہ کہ آ گئی وومیٹنگ خود بخود آ جاتی ہے کبھی کبھی، ایک یہ کہ نہیں جان بوجھ کے آپ ایسا کام کر رہے ہیں، تو اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب یہ 9 چیزیں ہیں جو آپ کے روزے کو باطل کرتی ہیں۔ پھر سے ہم جلدی سے اس کی فہرست بتائیں گے، تو توجہ رہے کہ ان 9 چیزوں سے ہٹ کے اب کوئی پوچھتا ہے مولانا صاحب ماہ رمضان میں روزے میں ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو بھئی اگر ان 9 چیزوں میں نہیں ہے، جو 9 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، تو واضح ہے کہ جائز ہے۔ خون نکالنا جائز ہے نہیں جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز ہے نہیں جائز ہے، بال بنوانا جائز ہے، بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں۔ تو یہ سوالات کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے کا صرف جانتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ تو پھر سے خلاصتاً فہرست: کھانا پینا، ہم بستر ہونا، استمنا کرنا یعنی اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی منی خارج ہو جان بوجھ کر۔ چوتھی چیز، خدا، بند متعال، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بنسبت جھوٹی نسبت دینا۔ پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، غلیظ گرد و غبار کو حلق میں وارد کرنا۔ چھٹی چیز، اذان صبح تک جان بوجھ کر حالت جنابت پہ باقی رہنا۔ ساتویں چیز جو نماز روزے کو باطل کرتی ہے، عورت کا حالت حیض یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ آٹھویں چیز، کسی سیال چیز سے، بہنے والے لکوڈ سے اینما یا حقنہ لینا۔ اور نویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ جان بوجھ کر آپ قے یا وومیٹنگ کریں۔ یہ 9 چیز مین ہیں، ان کو ذہن میں اگر ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بہت سی چیزوں کے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ مولانا اس سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوا، آپ خود اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلسل اس پروگرام میں آپ بنے رہیں اور مسائل دین کو بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الدین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہو تاکہ وہ مسائل دین کو سیکھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔